الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال الله تبارك وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاندان کے حوالے سے ایک پروگرام میں تفصیلاً آپ کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم اولاد کے موضوع پہ داخل ہو رہے ہیں۔ اگر اولاد کے معاملے کو قرآنی نصوص کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہماری جو الہامی کتاب ہے قرآن کریم، قرآن چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اور اللہ سے خوش رہنے والے ہوں۔ تاریخ میں جتنا بھی برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں، پیغمبروں کی، اولیاء اللہ کی اور نیک لوگوں کی، ان کی خواہشات کو بھی آپ اگر تاریخ میں جا کر دیکھیں گے تو سب کی یہی خواہش آپ کو ملے گی کہ دیندار لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان برگزیدہ جو ہستیاں ہیں انہوں نے مختلف نظام بھی تشکیل دیے۔ چند ایک لوگوں کی مثالیں آپ سے شیئر کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ایک التجا ذکر کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عمر کے ایک بہت بڑا حصہ دینی کام میں صرف کر چکے اور بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ کا جو کام ہے، اشاعت دین کا جو کام ہے، وہ کرتے رہے۔ جب ان کی عمر مبارک 100 سال سے متجاوز کر گئی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل جس کے اوپر آپ نے پورے 100 سال تک محنت کی تھی، امت میں اس کے نتائج کوئی اچھے دکھائی نہیں دے رہے، اور کوئی ایسا نائب جو ہے نا، نائبین کی کثرت کوئی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک التجا کی ہے، اور وہ التجا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ التجا کیا ہے؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، کہ اے میرے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے، اور تو اپنے بندوں کی التجا کو سنتا ہے، اس کے التجا کو قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیں میرے معزز ناظرین، اس التجا پر اگر ہم غور کریں تو غور کرنے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا نے اس التجا میں
محض اولاد کی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا ہے کہ ان کو بس کسی طریقے سے بھی اولاد مل جائے. اس کی خواہش اس التجا میں نہیں ہے. التجا میں جو خواہش کیا ہے؟ ذریۃ طیبہ، نیک اولاد کی خواہش کی ہے، اور نیک اولاد کی عطا پر زور دیا ہے کہ میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما. نیک اولاد کی تمنا کی ہے اور اس کی التجا کی ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ نیک اولاد کی جو تمنا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو نیک اولاد کی ملنے پر خوشی ہوتی تھی. نفس اولاد ملنے سے ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی، اور ماں باپ کو نیک اولاد سے خوشی ملتی ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کو نیک اولاد کے ہی وجہ سے خوشی ملتی ہے. اگر نافرمان اولادوں کی کثرت ہو تو اس سے والدین کو خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے والدین کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ صرف والدین کی خوشی نہیں ہوتی اور ان کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ پورے معاشرے کی خواہش ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے، نیک اولاد، یہ پورے معاشرے کے لیے اہم کردار ادا کرنے والی اولاد ہوتی ہے اور لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو اس کی خواہش پوری کے پورے معاشرے کو ہوتی ہے. یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر اس کی ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے. کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، اور تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ دو مقدس ہستیاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے سے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل. جب تعمیر مکمل کی تو تعمیر مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بہت مفید دعائیں مانگی ہیں، اور اپنے رب سے آنے والے نسل کے اعتبار سے، مستقبل میں آنے والے نسل کے اعتبار سے کچھ دعائیں مانگی ہیں. اس میں سے ایک دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دیکھیں، یہ ایک التجا ہے اور ایک دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس کے پہلے جز کے اندر حضرت ابراہیم کیا التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، سب سے پہلے تو کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، کہ مجھے نہیں بلکہ مجھے اور میری پوری نسل کو، جو بھی نسل اس مقام پہ پیدا ہوگی، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگی، فرمایا ان کو کیا بنا دیں؟ اطاعت گزار بنا دیں. مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اپنے لیے جہاں دعا مانگی تو اپنے اولاد کے لیے بھی مانگی. امتن مسلمتن، کہ ایک ایسے جماعت کے افراد بنا ہمیں کہ جو آپ کے اطاعت گزار ہو، آپ کے مطیع و فرمان بردار ہو، آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، ان کی محبت ہو، ان کا رشتہ آپ کے ساتھ انتہائی مضبوط ہو. پھر دوسری بات، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، پھر اس کے بعد عمل کی دعا کی کہ آپ کے ساتھ تعلق، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، تسلیم ہے، انقیاد ہے، اور یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ایمان کے لیے عمل ضروری ہے، کیونکہ عمل جو ہے یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اس کو ترقی دیتا ہے. تو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک کیا ہے؟ یعنی حج کے افعال ہیں، اور حج کا طور طریقہ ہے، اس کے احکام ہیں،
اور عملی طور پر اس کا طریقہ کار ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں اس مقدس شہر کو جس کو آپ آباد کر رہے ہیں اور مستقبل میں اس کو آپ نے اپنے بندوں کے لیے مرکز بنانا ہے، تو فرمایا کہ یہاں رہتے ہوئے جو اعمال ہوں گے وہ اعمال میرے اولاد کو سکھا دے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنے جو اولاد ہے ان کی امامت مانگی کہ وہ آنے والے نسلوں کے لیے مقتدا بنے، امام بنے، اور فرمایا کہ بھائی عمل کرتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے نسل میں، تو فرمایا کہ غلطی کی بنیاد پر ناراضگی ہو سکتی ہے آپ کی۔ فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ اگر اس عمل کے مرحلے سے گزرتے ہوئے میری اولاد سے، میری نسل سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف فرمانا اور توبہ کی توفیق دینا۔ اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ تو توبہ قبول کرنے والی ذات ہے اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ اب دیکھیں اس التجا میں تو سب سے پہلے کیا خواہش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ اطاعت گزاری۔ دوسری خواہش کیا ظاہر ہوئی کہ اطاعت گزاری کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی قیادت کی خواہش، کہ اولاد نیک لوگوں کی قیادت کرے، اور نیک لوگوں کی قیادت کے لیے پہلے خود کا نیک ہونا شرط ہوتا ہے، ضروری ہوتی۔ تو گویا کہ صالح قیادت کی دعا کی اور اس کی التجا کی، اور تیسری چیز کس چیز کی التجا کی؟ نیک اعمال کی ادائیگی میں قوت کے حصول کی خواہش حضرت ابراہیم نے ظاہر کی کہ نیک اعمال کی ادائیگی میں ہمیں قوت نصیب فرما دے۔ اب اس التجا میں بھی آپ نے دیکھا کہ نیک اولاد کی خواہش، نیک اولاد کی خواہش، اور وہ بھی قیادت، صالح قیادت کے ساتھ۔ پھر قرآن کریم نے ایک اور التجا ایک جگہ ذکر کی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو عمومی پیرائے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ ہمیں جو فیملی عطا کریں گے آپ، ازواجنا وذریاتنا، دیکھیں ایک شوہر کی دعا ہے بیوی کے حصول میں، ایک باپ کی دعا ہے بچوں کے حصول کے لیے۔ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ وذریاتنا قرۃ اعین، کہ بیوی بھی ایسی عطا کر دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اولاد کی خواہش کیا ہے کہ اولاد بھی ایسا نصیب کر میرے مالک، ایسی اولاد عطا کر دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اب بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے اور اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت بنتی ہے کہ جب کہ وہ پارسا ہو، مسلمہ ہو، مؤمنہ ہو، قانتہ ہو، صابرہ ہو، اور صائمہ ہو، متصدقہ ہو، کہ ظاہری اعتبار سے بھی شوہر کی بھی اطاعت گزار ہو، اللہ کی بھی اطاعت گزار ہو، دل میں ایمان ہو، اور فرمایا قول کی سچی ہو۔ مصائب اگر فیملی میں آئے تو اس وقت شوہر کے ساتھ دینے والی ہو، صبر کرنے والی ہو، اور فرمایا کہ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کی آخرت کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہو، اور نیک کاموں کے اندر مشیر بننے والی ہو۔ یوں کہیں ہم کہ شوہر کے نیک مشیر ہو وہ، تو اس وقت جو ہے نا شوہر کو اپنے بیوی سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔
اور ایک باپ کو کن اولاد سے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب کہ وہ کیا ہو، وہ اولاد نیک ہو۔ تو اس دعا کی التجا سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تعداد کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نظر میں، اولاد کی، یعنی برگزیدہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اولاد کی خواہش کی ہے، لیکن اس کے اندر تعداد کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ کس چیز کی خواہش انہوں نے کی ہے؟ نیک، صالح، پارسا، کہ جو اللہ کو پسند ہو اور معاشرے کے لیے مفید ہو۔ تو اولاد مفید تب بنے گی جب ہم ان کے لیے اللہ سے التجا کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور پھر اس کو اپنا مقصد زندگی بنائیں گے، اور ہر قدم پر اپنے اولاد کی تربیت کا احساس کریں گے اور اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہو ہمیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔